मेरी इन सारी बातों का जवाब आपने देना है। कशकौल माफिया, उनकी बेटी को उनके अगेंस्ट क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? क्यों किया आपने खड़ा? क्या प्लानिंग है? न फ्रिज वाला मामला हल हो गया, फ्रिज आई। वकार जरा कान खोल मेरा भाई, गल सुन, तेरे नाल मैं तेरी लैंग्वेज तेरे नाल किसी दी इन्नियां सफाइयां पेश करन तो पहले ना कोई थोड़ा जिहा दाएं बाएं भी सोचना चाहिए। मैं तुम अगे भी कह चुका मेरा वीर, यक तरफा नहीं दो तरफा सोच। ये दो फैमिलियां दा मैटर है और बराबर दे शरीक ने, बराबर दा नफा नुकसान है, बराबर दी इज्जत बिस्ती है, सारा कुछ। तो गफार ने तेरियां बकरियां नहीं चोरी की जेड़ी तू उस बेचारे ते सख्ती लैके आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, दिल से वेलकम होगा जी आप सबका। जितने भी बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया। एवरी सिंगल पर्सन लव यू, ट्रक भर के लव यू। बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट करते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। फ्रिज 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 की बातें हो रही हैं। फ्रिज का जो असल हकायक फ्रिज के है ना, वो आज आपका भाई आपको बताएगा। 110% श्योरिटी के साथ बताएगा और विद प्रूफ दिखाएगा इंशाल्लाह। गेम सारी चेंज हो चुकी है, सारा टोटली जो है ना ब्लास्ट हो चुकी है हर चीज़, और बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लंडर जो है ना वो मार्केट में आ गए। सबसे बड़ा ब्लंडर जो किया वो आसिफ ने किया। आसिफ, कान खोल के मेरी बात सुन मेरा भाई। मैंने पहले भी एक वीडियो में इशारतन आपको समझाया था कि इंसानों को जानवरों के साथ मुशाबत करना गुनाह होता है। तो आज आपने थंबनेल लगाया, फिर आपने एक मिसाल दी। बहरहाल जितना बंदे का ज़र्फ होता है, जितनी सोच होती है, वो उतनी बात करता है। ठीक है, आपका ज़र्फ शायद इतना ही है कि आप इस तरह से मुखातिब करें, लेकिन ये मुझे बताएं कि फ्रिज आपने लेकर दी है। रुकें 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 रुकें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आसिफ वीर की ये वीडियो मैंने साथ लगाई हुई है, आप थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाएं। जी जी, सुने सुने सुने, सुन लिया जी। हाँ जी, ये साहब कह रहे हैं कि शायद वीर को मैंने फ्रिज ले कर दिया है। वकार साहब आप भी आए ज़रा इधर। वकार इधर आ, लेने च जवाब दे। वकार आप कह रहे थे कि ये फ्रिज फलां आपी ने पैसे सेंड किए, मेरे पास वॉइसें पड़ी हुई हैं, ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। होश के नाखुन लो। ऊपर से वो शफीक वीर साहब हैं, उन्होंने भी ब्लंडर मारा। ये पैसे कहाँ से आए, ये फ्रिज कहाँ से आई? जवाब जो था दे दिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो असल हकायक हैं उनकी तरफ चलें। हाँ जी, नया ब्लंडर मार्केट में, बहुत बड़ा ब्लंडर। ये जो फ्रिज आई है ये किस्तों पे आई है? पूछ लें आसिफ वीर, शहद वीर, वकार। ये तो मुझे पता चला है कि फ्रिज तो किस्तों पे आई है। बताएं अब गेम किस तरफ जा रही है? आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आसिफ वीर, ये किस्तों वाला क्या चक्कर है? शायद वीर होश पड़ काका, हूं होश पड़। बताओ अब ये फ्रिज कहाँ से आई, कैसे तुमने ली, किस्तों पे ली? कोई बात नहीं, बंदे लेते रहते हैं सामान यार, कोई नहीं कोई नहीं, खैर है ठीक है, लगे रहो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हकीकत बतानी चाहिए। जब ये ट्रेंड वायरल हुआ तो आपको वहाँ क्लियर कर देना चाहिए था। बकार दस तेरे दलाइल कितने गए? बताओ अब। फ्रिज किस्तों पे आई है, होश पकड़ो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मकारी आसिफ वीर ने की है, कशकौल माफिया। मैं तो शुरू से कहता हूँ कशकौल माफिया है, कशकौल माफिया है। इनसे बचो बचो, इनसे बचो। जिस तरह चूहे यानी गोलियां तू बची रहे ना, इन्हें गोलू बचो, बहुत काम खराब होगा। अब इनकी बेगैरती चेक करें। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था बहुत मकार लोग हैं। उनकी बेटी उनके अगेंस्ट खड़ी कर दी है, कितनी बड़ी ज्यादती है।
پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تنویر باتیں سخت کر جاتا ہے، تنویر کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے بلنڈر مارتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ سوچیں یہ بلنڈر کس نے کروایا کہ ان کی بیٹی ان کے مقابلے میں کھڑی کر دی ہے تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں، ہمارا نام بھی نہ آئے اور ہمارا میسج بھی چلا جائے۔ یہ زیادتی ہے، کشکول مافیا یہ زیادتی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت خوبصورت ترین انٹری ہونے والی ہے، کمنگ سون ہے وہ، کہ اپنے اپنے جنہیں نہ ہوں چوتے کاس لو۔ مودی شاہ بخاری صاحب ان قریب آپ کے اور میرے درمیان ہوں گے۔ یوٹیوب کا بہت معتبر نام ہے، مبشر بخاری صاحب نام ہے ان کا پورا، لیکن مودی بخاری کو تو آپ پھر جانتے ہی ہوں گے۔ وہ انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ آپ کی انہوں نے بڑی باتیں سن لی، شاید ویر ہے آسا ویر ہے اور تھوڑی وہ پھٹی ایسا پننی ہے نا کہ چھٹ گلاں دیو۔ جو آپ یہ فلاح کے اتنے بڑے کام کرتے پھرتے ہیں نا، اور بلنڈر سے بلنڈر، مجھے یہ بتائیں اگر آپ اتنے عقل مند ہیں آصف ویر ہے تو ان کی بیٹی کو ان کے اگینسٹ کیوں کھڑا کیا ہے؟ بہن بھائیوں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری باتیں، تنویر کی باتیں کس طرف جا رہی ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ کافی بہن بھائیوں نے مجھے کہا یہ جی پارٹی بدل گیا ہے، یہ وہ کر گیا ہے، یہ وہ کر گیا ہے، یہ ادھر تھا وہ ادھر تھا۔ یار حق کے پیچھے جانا چاہیے، جو آپ کو نظر آ رہا ہو نا گراؤنڈ پہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ مجھے تھا اس چیز کا ڈر بھی تھا اور مجھے یقین بھی تھا کہ یہ چیز ایک دن انہوں نے کر دینی ہے۔ جو بھی باتیں اب کرے گی ان کی بیٹی کرے گی اور یہ کروائیں گے، اور ساتھ یہ کیمرہ مین ہی کرتے ہیں ویڈیو کے بعد اس کو شاباش بیٹا تو بڑی چنگی گل کیتی ہے، تو اپنے ماں باپ نے رسوا کیتا ہے۔ ماں باپ جتنے بھی برے ہوں نا، جتنے بھی برے ہو جائیں، وہ اولاد کے لیے برے نہیں ہوتے یار، خدا کی قسم۔ یہ تو معاملہ بڑا نازک ہے، میں نے رونے لگ جانا ہے۔ چھوٹی ساری عمر تھی جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، بالکل چھوٹی عمر تھی۔ اب میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے یقین مانے مطلب یار یہ معاملہ ماں باپ والا بڑا نازک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان ساری زندگی لگا رہے نا تو ماں باپ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ ہمارے معاشرے کی ایک اور تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ہم 5-6 بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا، ہمارے ابو اور امی 2 لوگوں کے پورے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ یہ بڑی سخت حقیقت ہے کہ ہم 5 پھر ان 2 کا خیال نہیں رکھ سکتے، لیکن اس عمر میں اس دہائی میں بھی جا کے وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں یار، دعا کرتے ہیں، والدین مر جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماں باپ کبھی بچوں کے لیے برے نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں لوگ زمانے کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں دنیا کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حج کرنے کی بھی ضرورت نہیں، عمرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں اگر تیرا والدین زندہ ہے اور تو اس کی خدمت کر لے۔ اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، باپ کو جنت کا دروازے کا مقام دیا ہے، ساری چیزیں گھر میں ہیں، لیکن ہم بڑے سارے گناہگار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں یہ چیزیں، ہم ان کا ادب و احترام بھول جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے۔ اب ان کی بیٹی ان کو جواب دے گی، کتنی غلط بات ہے، اور یہ مکار ان سے کروا رہے ہیں، یہ کشکول مافیا ان سے یہ ساری چیزیں کروا رہا ہے۔ آپ سمجھیں، ابھی شہد کی طرف تو میں نے جانا ہے، شہد کی طرف تو میں بھی جاؤں گا، پہلے ان لوگوں کو ذرا میں بات کر لوں، ان کی ذرا میں کلاس لے لوں۔ کتنی غلط بات ہے یار، مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے، میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے یار کس چیز کا چکر ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی میں نے نا ایک نمبر دیا ہوا ہے، میں بھول جاتا ہوں اکثر، میں نے نمبر دیا اپنا، آج اس ویڈیو میں بھی دیا ہے اور بایو میں بھی دیا ہوا ہے۔ کسی بہن بھائی کی کوئی بات ہو، کوئی میرے لیے کوئی حکم و کام ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، بات کرنی ہو کر سکتا ہے، واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ۔
ٹھیک ہے. تو اب کرتے ہیں جی شہد پہ بات. شہد کے بارے میں جی ایک بڑی خوبصورت ترین بات کی ہے جی وقار صاحب نے. وقار صاحب کہہ رہے ہیں جی ایک بھی اس کی کوئی بغیرتی ثابت کر دیں, اس کا ایک ہی بلنڈر ثابت کر دیں, اس کا کوئی ایک ہی جرم ثابت کر دیں, وہ تو ہے ہی مظلوم. وقار آنکھیں کھولو یار. سب سے بڑا اس کا بلنڈر ہی یہ ہے کہ وہ کشکول مافیا ہے. ڈے فرسٹ سے ہی وہ یوٹیوب پہ ایز اے کشکول مافیا آیا تھا اور ابھی تک یہ کہانی چل رہی ہے. میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ بندے دے پترار مزدوری کرے اور اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالے. پال سکتا یار, ہم نہیں کر رہے مزدوری. مزدوری میں تو کوئی مینا نہیں. مزدوری میں کیا ہے, مزدوری سے کوئی مینا نہیں ہوتا. مزدوری کرنی چاہیے. وہ بلنڈر پہ بلنڈر, بلنڈر پہ بلنڈر, اس کو مظلوم کا ٹائٹل دے کے ہم لوگوں نے تباہ ہو گئے ہم سب, اور وہ فائدہ لے رہے ہیں. یار اسی طرح ہی ساری زندگی پھر چلتا رہنا کام نہیں. دل وڈا کرو اور ہوش کے ناخن لو, خود کرو کام. یہ ہمدردیاں نہ سمیٹو, دنیا کو بتاؤ کہ اگر کشکول, ہاں جی سمجھ تو گئے ہو گئے کہ اگر کشکول نہ بھی ہو تو میں زندگی میں آگے سروائیو کر سکتا ہوں. تو بندے کو یار کرنا بھی چاہیے یار, کیا مشکل ہے. اللہ نے جب ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو پھر کرنا چاہیے نا. میری ان ساری باتوں کا جواب آپ نے دینا ہے. کشکول مافیا ان کی بیٹی کو ان کے اگینسٹ کیوں کھڑا کر رہے ہیں آپ, کیوں کیا آپ نے کھڑا, کیا پلاننگ ہے, نیکسٹ کیا پلاننگ ہے بتاؤ. فریج والا معاملہ حل ہو گیا. فریج آئیے جی بابا جی, قسطوں پہ فریج آئی ہے, مجھ سے لکھوا لو یہ فریج قسطوں پہ آئی ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے اس کا ٹارگٹ وہ تھا جی ہمارا, وہ کیا کہتے ہیں, وقار ذرا کان کھول میرا بھائی, گل سن, تیرے نال میں تیری لینگویج تیرے نال کسی دی انیاں صفائیاں پیش کرن تو پہلے نا کوئی تھوڑے جہا دائیں بائیں بھی سوچنا چاہیے. میں تمہیں اگے بھی کہہ چکا میرا ویر, یک طرفہ نہیں دو طرفہ سوچ. یہ دو فیملیاں دا میٹر ہے اور برابر دے شریک نے, برابر دا نفع نقصان ہے, برابر دی عزت بستی ہے, سارا کچھ برابر ہے. لیکن میرا بھائی تو یک طرف ہی منڈیاں نہ کام نو. تو غفار نے تیریاں بکریاں نہیں چوری کی ہیں جیڑی تو اس بیچارے تے سختی لے کے آیا تھا. غفار تو ہاتھ چک, تیری بڑی مہربانی. اور بندہ یوٹیوب تے کوئی نہیں, غفار نو کچھ نہ کہے, ادھر بھی کچھ کہے. وہ فریج اج من گئی. آصف ویر کی کہہ رہے کہ فریج میں لے کے دیتی ہے. ہوں تو دسنی ہے بھی فریج کہن لے کے دیتی ہے کہ آصف تو کہہ رہے میں لے کے دیتی ہے. باقی جیوندے وستے رہو. اج دی ویڈیو اتنی ہے, انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو چ. اپنی قیمتی رائے کا اظہار دینا. اللہ حافظ.